حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث روایت حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحاب میں ہے اور ان صحاب رضی اللہ عنہ میں شمار ہے جو فتوی کے مالک تھے، ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور جش کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعال، صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ جوتے والے، تکیہ والے، وضو کے پانی والے القاب بھی ان کے ہیں۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ جوتے والے، تکیے والے، وضو کے پانی والے، القاب بھی ان کے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اکثر ان کو سپرد رہتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ میں امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بناؤں۔ الحمدللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طریقہ سے اترائے ہوئی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے کے موافق پڑھے۔ الحمدللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو حدیث تم سے بیان کرے اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے۔ الحمدللہ۔ اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کو اور ان کے والدہ کی امداد رفاقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے جس گھر کے آدمیوں کے ہوتی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر اور شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ میں نے کبھی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ الحمدللہ۔ لیکن کبھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپتگی آ جاتی تھی۔ عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا رہا۔ میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھرے آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رہ گیا، پھول گیا، آ گیا، رگ پھول گئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ یہ فرمایا تھا، انشاءاللہ یہی اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، اسے قریب تھا یہ اس کے کچھ زیادہ یا اس کے سے کچھ کم فائدہ۔ یہ تھی ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرت باوجود ایک مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواست جھوٹ نہ نکل جاوے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔
حنفی ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ تر لیا گیا تھا، مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔